قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل من قطعک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ موضوع صلہ رحمی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ جی بالکل۔ صلہ لغوی طور پر ایک معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے جس کا مطلب ہے ملانا، اور رحمی کا مطلب رشتہ داری۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کے تعلق کو آپس میں جوڑ دینا۔ ٹھیک۔ اسلام صرف ہمیں عبادات کا تصور ہی نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں معاملات کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلہ رحمی در حقیقت وہ خوبصورت ایک ریلیشن، ایک تعلق ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر بار بار اہل ایمان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ دو۔ ٹھیک۔ ہمارے جتنے رشتے ہیں، ہم کہیں گے میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے تایا ہیں، ان سارے رشتوں کا محور اور مرکز ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ انسان کا تعلق ماں باپ سے ہے تو پھر اسی کے تعلق کو مزید بڑھاتے ہوئے انہی کے ریفرنس سے، انہی کی نسبت سے مزید رشتے پھیل جاتے ہیں۔ تو ہمارے رشتوں کا محور و مرکز ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور انہی کے توسط سے پھر ہمیں یہ رشتے ملتے ہیں۔ باپ کے توسط سے چچا، تایا، پھپھو، ایک چین بنتی ہے نا، اسی طرح ماں کے توسط سے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس کا میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں، یا میرا اس کے ساتھ مائنڈ جو ہے وہ نہیں ملتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان رشتوں میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہمارے لیے منتخب کر دیے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ جو رشتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سلیکشن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مناسب سمجھا اس کو اس رشتے کے ساتھ پرو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک، تو جوڑ دے اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس پرفتن دور میں سب سے بڑا مسئلہ اور پرابلم یہی ہے کہ رشتوں کو توڑنے کے بعد اس پہ فخر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رشتوں سے بڑھ کر میں تو آج حیران ہوں، بلڈ ریلیشن ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ مکان میں رہتا ہے اور اس بھائی کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، کہا جاتا بھی آپ نے اپنے بھائی کو نہیں بلایا، کہا جی میرا تو جین مرن مک گیا ہے، ہماری ان سے ہے نہیں، ہماری ان کے ساتھ تعلق داری ختم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ کون ہیں توڑنے والے؟ آپ کون ہیں اس کو توڑنے والے جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے؟ یہ خون کا رشتہ، بھائی بھائی کا یا بھائی بہن کا آپس میں جدا ہو جانا، یہ اتنا بڑا کبھی عمل ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر انتہائی برے انداز میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے وعید بیان کی۔ اللہ اللہ، یعنی اس کے لیے وعید شدیدہ ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتوں سے جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑتے ہیں، اور آج کل سب سے بڑا معاملہ یہی ہے، آپ جس سے بات کریں بھائی وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں، آج تو ایسا تعلق ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے توڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ ماں باپ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت ہم ان سے کہتے ہیں بھئی آپ ان کے ساتھ جوڑیں، اگر ان کے معاملات میں کہیں کمی بھی ہو جائے تو انسان کو درگزر کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ آپ کے اس پروگرام سے میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو مزید توڑ دیتے ہیں۔ یقین کیجئے میرا سوشل سے تعلق ہے، بہت سے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے، میاں بیوی میں کوئی نچاکی ہو گئی، بھائی میں کوئی اختلاف ہو گیا، ہم نے کوشش کی کہ یہ جڑ جائیں، شریعت مطہرہ نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، اس مقام پر دے دی ہے، غلط بیانی کی اجازت دی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو ملانا چاہتے ہیں، آپ بھائی کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے جی میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا، اس نے مجھے یہ کہا، وہ یہ کہا،
آپ کہیں جی آپ اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے، وہ تو آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے اور نیک پاک باز ہیں، حالانکہ اس نے تو نہیں کہا. بالکل ایسا ہے. اب اس کا لیول کم ہو جائے گا. پھر دوسرے کے پاس جائیں، میاں بیوی ہو، بھائی بہن ہو، دونوں بھائی ہوں، آپ دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے جی میں تو اس سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، اس نے فلاں مقام پہ میرے ساتھ یہ کیا، وہ ایک انبار لگا دے گا اپنی شکایات کے. آپ کہیں جی آپ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی نیت، ان کا ارادہ بہت اچھا ہے. کچھ ایسے جو باہر کے فیکٹر ہیں وہ اس کو اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرنے دے رہے، حالانکہ وہ نہیں اس نے کہا. آپ نے دونوں کے لیول کو قریب کر دیا، غصے کو ٹھنڈا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا اجر نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے. تو صحابہ حیران ہوئے کہ ایسا عمل بھی کوئی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینے کا اجر اور ثواب نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. ان عبادات جو گفتگو چونکہ ہماری جاری ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے عوام الناس کے اعتبار سے. یہ جو لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ ہے اور 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے مطلب ایک تعلق انسان کو جو ہے وہ اپنا خراب نہیں کرنا چاہیے، ملاقات کر لینی چاہیے، مل لینا چاہیے، یہ بھی تھوڑی سی کنسپٹ آپ ذرا کلیئر جی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے لیے بخشش کے پروانے جاری کر دیتا ہے، لیکن جس کے درمیان قطع تعلقی ہو چکی ہے، جو ٹوٹ چکے ہیں، ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ حکم دیا جاتا ہے انتظار کرو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں، اور صلح کر لیں تو ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دو. انسان کیونکہ انسان ہے، اگر کہیں مسٹیک، کوئی غلطی، کہیں لڑائی، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوشش کرے کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تو ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے صلح کر لینی چاہیے. اگر 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اس لیے حکم شرعی یہ ہے کہ ہمیں فوراً اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں کمی ہو جائے، ہمیشہ جھک جانے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں سر بلند ہوتا ہے. ہمارے ہاں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں، اور نہیں جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ میں حدیث سنا رہا تھا، اس کا آخری جملہ رہ گیا جب وہ صحابی کہتے ہیں پیارے آقا میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. فرمایا اگر معاملہ یوں ہی ہے تو پھر اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. یعنی انسان اگر جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد، تائید، حمایت اس کے ساتھ ہو، وہ جوڑنے کی کوشش کرے. اور اگر دوسری طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ نہیں جوڑنا چاہ رہا، اپنی کوشش جاری رکھے، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. صلہ رحمی اتنا خوبصورت عمل ہے، معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے، آج اگر ہم صلہ رحمی کو اپنائیں تو یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے.